بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے حضرت صفوان ابن اسال سے، فرماتے ہیں کہ یہودی اپنے ساتھی سے بولا کہ مجھے ان نبی کے پاس لے چل۔ ساتھی بولا کہ انہیں نبی نہ کہو، اگر وہ سن لیں گے تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ پھر وہ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کھلی نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، نہ چوری کرو، نہ زنا کرو، نہ ناحق کسی محترم جان کو قتل کرو، نہ کسی بے قصور کو حاکم کے پاس لے جاؤ تاکہ اسے قتل کر دے، اور نہ جادو کرو اور نہ سود کھاؤ، نہ پاک دامن کو زنا کا بہتان لگاؤ، نہ جہاد کے دن بھاگنے کے لیے پیٹھ پھیرو۔ اے یہودیو، تم پر خصوصاً یہ بھی لازم ہے کہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نہ بڑھو۔ راوی فرماتے ہیں کہ تب ان دونوں نے حضور کے ہاتھ پاؤں چومے اور بولے ہم گواہ ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں میری پیروی سے کون چیز روکتی ہے؟ وہ بولے کہ داؤد علیہ السلام نے رب سے دعا کی تھی کہ ان کے اولاد میں نبوت رہے، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی پیروی کر لیں تو ہم کو یہودی مار ڈالیں گے۔ ابو داؤد نسائی۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوٰۃ شریف جلد 1 حدیث نمبر 58۔ آپ صحابی ہیں، کوفے کے رہنے والے، قبیلہ بنی مراد سے ہیں۔ 12 غزووں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی گواہی دیتے تھے مگر محض ضد سے انکاری تھے، یعنی وہ خوش ہو جائیں گے اور یہود سے یہ کہہ سکیں گے تمہارے لوگ بھی ہمیں نبی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، عظمت وہ جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ کھلی نشانیوں سے مراد یا تو وہ نیک اعمال ہیں جو عامل کی نیک بختی کی علامت ہوں۔ اس صورت میں حضور کا یہ جواب سوال کے مطابق ہے، یا اس سے موسیٰ علیہ السلام کے کھلے ہوئے 9 معجزے مراد ہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب حکیمانہ ہے، یعنی وہ نہ پوچھو بلکہ اپنی فکر کرو اور کرنے والے اعمال پوچھو۔ خیال رہے کہ انہوں نے 9 چیزیں پوچھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 بتائیں۔ 9 وہ جو ہر دین کے احکام ہیں، اور 10ویں وہ جو دین یہود کے ساتھ خاص ہیں، یعنی ہفتہ کو شکار نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اشارتاً یہ بتایا گیا ہو کہ یہودی مشرک ہیں، کیونکہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور بیٹا باپ کا شریک ہوتا ہے کہ ڈبل جرم ہے۔ حاکم کو دھوکہ دینا اور بے قصور کی جان لینا یہ بھی عام دینوں میں حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کسی نبی کے دین میں جائز نہ ہوا، کیونکہ یہ ان اعمال کی فہرست ہے جو تمام دینوں میں مروج تھے۔ یہ حکم بھی تمام دینوں میں رہا۔ جن میں جہاد فرض تھا، جن میں جہاد ہی نہ تھا، وہاں یہ حکم بھی نہ تھا۔ اس دن شکار نہ کرو، یعنی ہفتہ کو شکار نہ کرنا تمہاری توریت کا حکم ہے۔ یہ تمہارے لیے آیت بینہ تھی۔ اب توریت منسوخ ہو چکی، یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری آسمانی کتب سے واقف ہیں، اور یہ واقفیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس لیے وہ سائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئے۔ ظاہر یہ ہے کہ پاؤں شریف پر بھی منہ لگا کر بوسہ دیا۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قدم چومنا جائز ہے، اور پا بوسی کے لیے جھکنا نہ سجدہ ہے نہ ممنوع، ورنہ حضور علیہ السلام انہیں منع فرما دیتے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم سنگ اسود، بزرگوں کے ہاتھ پاؤں، والدین کے ہاتھ پاؤں چومنا ثواب بھی ہے اور باعث برکت بھی۔ بعض بزرگ تو اپنے مشائخ کے تبرکات چومتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر چومتے تھے۔ بوسہ کی بحث اور اس کی قسمیں ہماری جاء الحق و زہق الباطل میں دیکھو، کیونکہ امی کا یہ علم کھلا معجزہ ہے۔ خیال رہے کہ یہ گواہی جاننے پہچاننے کے معنی میں ہے، یعنی ہم نے پہچان لیا کہ آپ نبی ہیں، لہذا وہ اس لفظ سے مومن نہ بنے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا سوال بھی درست ہوا، یعنی جب تم نے مجھے نبی جان لیا پھر مان کیوں نہیں لیتے اور مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کی یہ دعا قبول ہے،
اور آپ ان کے اولاد میں نہیں کہ وہ بنی اسرائیل تھے، آپ بنی اسماعیل، یہ ان کا خالص افتراء تھا۔ سارے نبیوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی۔ داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کیسے مانگ سکتے تھے؟ تعجب ہے کہ یہ دونوں ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر چکے اور اب یہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ بعض یہود یہ بھی کہتے تھے کہ حضور فقط مشرکین عرب کے نبی ہیں، ہمارے نہیں۔ شاید ان کا یہ مقصد ہو، اور یہ بھی غلط تھا۔ توریت و زبور میں خبر تھی کہ محمد مصطفیٰ سارے عالم کے نبی ہوں گے، تمام شریعتوں کے ناسخ۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل لیس رضا وائس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، اگر ویڈیو میں کوئی غلطی دیکھیں تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ میں اس کو درست کروں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔